تحریک انصاف نے آج اچانک حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 7 روز میں جوڈیشل کمیشن بنانا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی اعلان نہیں ہوا، لہٰذا عمران خان نے مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آج خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ ان بہت سے پاکستانیوں کے لیے دھچکا ہے جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مل بیٹھنے سے پاکستان میں سیاسی مہازارائی ختم ہونے کی کوئی راہ نکلے گی اور ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مذاکرات کی گاڑی وہ پٹری سے اتر گئی۔ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ یہ عمل جلد دوبارہ بحال ہوگا؟ ہم آج کے پروگرام میں اس اہم سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا تحریک انصاف اور عمران خان نے مذاکراتی میز پر سے اٹھ جانے میں ایک بار پھر بے صبر پن اور اجلت کا مظاہرہ کیا ہے؟ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب کا یہ رد عمل بڑا معنی خیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ کچھ دن ٹھہر جائیں، موسم خوشگوار ہونے والا ہے۔ اس جملے میں کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی پیغام ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان 7 دنوں کے اندر ایسی کیا چیز ہوئی ہے۔ اب ہمارے خیال کے مطابق وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو۔ مجھے کوئی لفظ مل نہیں رہے، ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ ویسے عرفان صدیقی صاحب کا یہ سوال یا شکوہ جائز ہے کہ کیا تحریک انصاف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، یا مسئلہ 7 دنوں کی تشریح کا نظر آ رہا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اپنا تحریری جواب دینے کے لیے 7 ورکنگ ڈیز ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ ورکنگ ڈیز نہیں بلکہ ہفتہ وار چھٹیوں کو ملا کر 7 دن۔ کیا حکومت کے بعض وزیروں اور مشیروں کی جانب سے دیے گئے سخت بیانات نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز سے اٹھ جانے پر مجبور کر دیا، یا انہیں کہیں سے کوئی ایسا اشارہ ملا ہے جس سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ مزید گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں؟ پی ٹی آئی کو میز پر بٹھائے رکھنے کی زیادہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ حکومت اگر گڑ نہ دے تو کم از کم گڑ جیسی بات تو کرتی، لیکن حکومتی کیمپ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا۔ قصہ مختصر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی جو مبہم سی امید پیدا ہو گئی تھی وہ فی الحال ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص اکرم صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وقاص صاحب، یہ اچانک مذاکرات ختم کرنے کی وجہ کیا بنی؟ عرفان صدیقی صاحب کا جو شکوہ ہے کہ آپ نے 7 دن کی جو مہلت دی تھی ورکنگ ڈیز کی، اس کو بھی پورا نہیں ہونے دیا۔ نہیں، کیوں پورا ہونے نہیں دیا؟ وہ آج ختم ہو جانے تھے، آج 7واں دن تھا، اور یہ کوئی اچانک والی بات نہیں ہے۔ ہم پچھلے 10 دن سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن اس کی فارمیشن نہیں کریں گے، اگر آپ جوڈیشل کمیشن نوٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ چوتھی نشست نہیں کریں گے، اور ہم نے آپ کو 7 دن دیے ہیں۔ یہ سب سے ایزی کام تھا جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ کر دیتے، اور انہوں نے ان رائٹنگ کا ان کو شوق تھا، ہم نے ان رائٹنگ کر کے دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ساتھ ہی آپ ہماری مذاکراتی ٹیم پہ حملے کرتے ہیں، آپ ہمارے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے کے اوپر سینکڑوں پولیس والے بھیجتے ہیں جو ترجمان ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے۔ مطلب یو آر فزیکلی اٹیکنگ آور پیپل۔ آپ ان کے گھیراؤ کرتے ہیں ان کے مدرسوں کا، جسٹ بیکاز ہی وانٹڈ ٹو ڈو اے پریس کانفرنس، اینڈ اسٹل یو ایکسپیکٹ کہ آپ سبوتاژ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ لکھ کے دیں نہیں تو ملاقات نہیں ہوگی، خان نے کہا چلو ملاقات نہیں بھی ہوتی لکھ کے دے دو۔ سزا ہو گئی، ناحق سزا ہو گئی، اس سے زیادہ سزا ہو نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اس کو بھی نتھی نہیں کیا اس پروسیس کے ساتھ، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی پروسیس کو چلانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ان ساری چیزوں کے بعد بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچانک اس کو ختم کر دیا۔ اٹ از یو ہو بیسیکلی ڈسٹرائڈ دس ہول، یہ جو جتنا بھی ایونٹ تھا۔ اور یہ مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لفظ اس کے اوپر دنوں پہ کنفیوژن ہے، آپ لوگ 7 دن گن رہے ہیں، وہ 7 ورکنگ ڈیز گن رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کنفیوژن کی؟ خدا نہ بنو، اسی کو سرکاری لیٹر لکھا جی 7 دن آدھا، سیاسی پارٹی نے دوسری پارٹی کو کہا 7 دن کا مطلب ہے 7 دن ایک ہی ہوتا ہے، سیاستدانوں کی چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار دی ورکنگ ڈیز۔ وہ سرکاری لوگ ہیں، کیوں نہیں کر سکتے وقاص صاحب؟ مطلب ہے صحافی اور حزب اختلاف تو 7 دن کام کرتے، حکومت والے تو نہیں کرتے۔ جی سر، ہم سب سیاستدان اور حکومت والے یہ سب 7 دن کام کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر شرم کریں۔
سب کو کرنا چاہیے. یہ ملک جو ہے اس میں چھٹی کی گنجائش نہیں ہے, خصوصاً جو لوگ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہمیں ڈے 1 سے ہم کور کر رہے ہیں اس میں تو تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز ڈے 1 سے کہا جا رہا تھا, جس دن ختم ہوا تھا راؤنڈ. نہیں سر, نہیں, ایسی بات نہیں. اچھا خیر, بہر کے جیسے عرفان صدیقی صاحب نے آج بھی پھر کہا, وہ جو انہوں نے پریس ٹاک کی, کہ جناب مطلب ہے ہم تو بھی غور کر رہے ہیں, ہم نے منع تو نہیں کیا جوڈیشل کمیشن کا جو قیام ہے اس پہ, نہ ہم نے رضامندی کی ہے نہ اس کو منع کیا ہے. سر بہرحال ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ, آپ اگر ہمارے مذاکراتی کمیٹی پہ حملے کریں گے, آپ جوڈیشل کمیشن آخری دن بھی اناؤنس نہیں کریں گے تو اٹس اوور, وی ہیو اناؤنس کس اوور. اچھا, کوئی مذاکرات بحال ہونے کی کوئی شرط ہے, کوئی صورت ہے؟ نہیں اگر وہ تحریری جواب دے دیں, وہ کہیں جی ہم بنا رہے ہیں, 2 روز کے بعد وہ کہیں جی ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ بات کر رہے ہیں سر, آج تو ہم نے کہا ہے کہ ہم ختم کریں گے, تو ابھی سے ہم اگلی باتیں کرنے لگ جائیں کہ اگر ایسے کر لیں تو ایسے کریں گے. ہم کو اتنے کچے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا سر. ابھی تو ختم ہے, اب دیکھیں گے آگے جو ہوگا دیکھیں گے. ختم سے مراد تو یہ نا کہ آپ کی جو مطالبہ ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا قیام. اگر وہ قائم کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاؤ گی؟ پھر تو شروع نہیں ہو سر. بات کی بات ہے, وہ بعد میں دیکھیں گے. we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. So far they have not announced any judicial commission, so why talk about it? اچھا, اب آپ کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ حزب اختلاف سے کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی زیادہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا, براڈ بیس الائنس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا, اس پہ ذرا بات کریں. بالکل, ہم جتنی بھی مؤثر آوازیں ہیں اپوزیشن کی جنہوں نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی, ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ایک میگا الائنس جو ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس پہ ہماری ٹیم, ہمارے دوست, ہمارے اپوزیشن لیڈر سب لگے ہوئے ہیں, مختلف دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اب تک کے کیا اشارے ہیں, کیا لگ رہا ہے؟ اچکزئی صاحب تو آپ کے ساتھ شروع سے تھے اور ان کو لوگ حیرت کے اظہار کر رہے تھے کہ وہ جس طرح حکومت نے ساری پارٹیز کو جو ان کی اتحادی تھی شامل کیا کمیٹی میں, آپ لوگوں نے نہیں کیا, گریز کیا اس سے. نہیں, گریز والی بات نہیں تھی. وہ کمیٹی basically there was a negotiation not between the alliance and the government, that was between PTI and the government. اچھا, غریب صاحب پرانے آدمی ہیں, ان سے گائیڈنس لیتے رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کی ایک اچھی ان پٹ ہوتی ہے اور that's it. پورا ٹبر تو نہیں جا سکتا نا. اچھا, مذاکرات کا باب بند ہو گیا, ٹھیک ہے نا, دھرنے کا آپ لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا, اتنی جانیں گئیں بقول آپ کے, اور اب کیا آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ ہر طرح کے احتجاج ہو سکتے ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا بفری ہے تو وزیر اعظم تقریر نہیں کر سکا, اجلاس نہیں چل سک رہے, کچھ ان کے لیے کرنا جو ہے نا وہ بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. پھر جب سب اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے, پھر آوازیں اٹھیں گی, مختلف پلیٹ فارمز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, پھر جیسے بندہ چلتا ہے ساتھ چیزیں. اچھا, آپ کے جو بہت سارے ہمدرد ہیں وہ امریکہ بہادر سے بہت مطلب امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے, میں مکمل کر لوں بات, پھر آپ دونوں چیزوں کا جواب دیجیے گا, کہ انسانی حقوق کا ایشو ہے, پیکا کا قانون آ گیا ہے, ترمیمی بل جو ہے اس پہ ایک شور مچ رہا ہے, کہ یہ چیزیں آپ لوگ یورپین یونین میں اٹھائیں گے, امریکہ میں اٹھائیں گے, کیا کریں گے؟ اس کو آپ جوڑیں گے اپنی جدوجہد سے جو آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پیکا کا قانون آیا ہے, یہ بیسیکلی اگر میڈیا کی آواز بند ہو رہی ہے, ساتھ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, یہ تو کالا قانون ہے, ڈریکونین لیجسلیشن ہے یہ. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو کرٹیل کریں گے, وہاں سوشل میڈیا کا بار بار ذکر ہے, تو بیسیکلی دے آر ٹارگیٹنگ پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کس قسم کے مطلب آئین کے بھی یہ خلاف ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں اس قسم کی چیزیں. تو اس کو آپ, وہ جو میرا پھر سوال تھا کہ امریکہ سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں آپ کے بہت سارے ہمدرد, ہم امریکہ سے امیدیں نہیں لگائے بیٹھے سر, ہم امریکہ سے نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کر رہا ہوں. وہ مطلب ہے اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں, یہ بالکل جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, سب کو پتہ ہے کہ جی وہاں سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی کچھ ٹرمپ صاحب کہیں, کچھ فرمائیں اس بارے میں, پاکستان کے بارے میں. سر وہ جو کوششیں ہو رہی ہوں گی وہ جواب دے سکتے ہیں, ایز اے پارٹی ہماری کسی کوشش کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. دے لو عمران خان صاحب, اور دوسری طرف دے ہیو سپورٹڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. سو یہاں تو ان کی سول اور پولیٹیکل لبرٹیز اور رائٹس جو ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں, وہاں ان کو ملتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں آپ؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جب اس قسم کی وائلیشنز ہوتی ہیں یا اس قسم کی جو فریڈمز جو ہے یا جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے, اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو دنیا خود بخود بولتی ہے, دنیا خود اس کے اوپر بات کرتی ہے. دیکھیں,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हुई जो 26 को हुआ, अमेरिकन कांग्रेस में बात हुई जो 26 को हुआ, दुनिया जहान की ऑर्गेनाइजेशन ने बात, हमने उन्हें को खत तो नहीं लिखे थे, हमने कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी थी। दुनिया जब ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों को कहीं वायलेट किया जाता है और इनके असूलों के खिलाफ जाया जाता है तो दुनिया खुद ब खुद बात करती है और उसे फिर मुदाखलत भी नहीं कहा जाता। वो तो दिस इज बिकॉज एवरीबडी इज अ को-सिग्नेटरी ऑफ द यूएन चार्टर्स एंड देन ऑल अदर चार्टर्स दैट वी हैव, कॉमनवेल्थ का भी है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो तो उसकी मेन क्रक्स है उन चार्टर्स के। तो आपके ख्याल में जो पीके के कानून में जो इन्होंने तब्दीली की है वो बकौल आपके कि जी पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग भी मतलब है कि सोशल समाजी मीडिया पर फाल हैं या इवन ट्रेडिशनल मीडिया पे सबको मेनली हमारा, क्योंकि ये बेचारे सोशल मीडिया समझती सिर्फ हमें है ना वैसे तो नहीं, लेकिन आप लोग दूसरा मीडिया तो साफियों के साथ कितना जुल्म है सर, साफियों के साथ कितना जुल्म, साफियों के साथ भी तो जुल्म है ना। उनको बुलाया किस तरीके से, उन्हें मतलब वो बुला के फिर पंजाब में पहले इन्होंने ऐसे किया, फिर यहाँ इन्होंने ऐसे किया। जस्ट लुक एट दैट। अच्छा, आज मैं सुन रहा था शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध के वज़ीर इत्तलाआत हैं सूबाई, उनका कहना ये था कि जी इमरान खान को सज़ा होती है और कोई एक आदमी जो है मुजाहरे के लिए नहीं निकलता, कहा जाता है बड़े मकबूल लीडर हैं। क्या वजह है कि जब इतनी वाकई 14 साल की सज़ा हुई तो खामोशी थी आप लोगों की तरफ से, क्यों आप लोग मोबिलाइज नहीं कर पा रहे? पंजाब आपका खुसूसन जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा बज़ाहिर। जी वहाँ ऑब्वियसली बर्बरियत और फस्तायत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे खान साहब की तरफ से किसी ऐसे लाए अमल का हुक्म नहीं दिया गया था, मगर फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो हर जगह पे हुई हैं, पेशावर में हुई हैं, जीबी में हुई हैं, पंजाब में हुई हैं। आई विल शेयर द वीडियोस एंड ग्राफिक्स विद यू। अच्छा, आप ये फरमा रहे कि जी पंजाब में मुबैना तौर पे बहुत ज़्यादा बर्बरियत है, क्या वजह है कि अगर आपकी पार्टी बकौल आपके कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट मिले और नताइज तब्दील कर दिए गए, तो कोई मतलब है माजी में भी कई मरतबा एमआरडी की तहरीक चला करती थी, लोग निकलते थे, सब कुछ हुआ करता था, उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, मुश्किलात थी? नहीं, इतनी सख्तियाँ नहीं थी, ना इतनी बर्बरियत थी। ये कहना बिल्कुल ज्यादती है पंजाबियों के साथ कि वो नहीं निकले। जो हमने बाद में एनालिसिस किया है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो निकले हैं। हाँ। जहाँ वो निकल सकते थे, जहाँ वो नई गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी, बसों के रूट कैंसिल किए गए थे। आप ये कह रहे हैं कि जी ज़िया-उल-हक साहब के दौर से ज़्यादा जो है सख्तियाँ हैं आजकल पंजाब में, ये कहने का मकसद है? बिल्कुल यही मकसद। अच्छा, लेकिन एक और बात है, जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं कि अब तक ये देखा गया कि आप लोगों ने जो भी इस तरह की हिकमत अमली अपनाई है उसका पीटीआई को नुकसान ज़्यादा हुआ है, हर तरह से नुकसान हुआ है। लोग जेलों में गए हैं, बकौल आपके कि कितने लोग जो हैं जान से भी गए। तो क्या इस मरतबा क्या ऐसी तब्दीली करेंगे जब आप एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं? जी, जिन्होंने तहरीकें चलानी होती है ना, वो जेलों में जाने पे उसको नुकसान नहीं समझते होते। ये तो सियासी कारकुन के लिए फूल होते हैं, ये तो रैंक्स होते हैं, मतलब है कि जो लगाए जाते हैं और ये सियासी कुर्बानियाँ होती हैं। और तुसी ਇਹਨੂੰ बिल्कुल ही तो वो ना करो ना जी, वो ਇਹਨੂੰ इस तरह हम डिवीन तो नहीं कर सकते। ये सेक्रीफाइस है और लोग करते हैं, इसको नुकसान ना कहें। आप ये देखें कि कितनी सेक्रीफाइस लोग दे रहे हैं खान साहब के हुक्म पे इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली के लिए और अपने असीरों और अपने शहीदों के इंसाफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक़ार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो एक बहुत ही अहम सुलगता हुआ मौजू जिस पर हम देख रहे हैं कि हर तरफ एहतजाज हो रहे हैं। सहाफ़ियों ने आज कौमी असम्बली का बॉयकॉट किया, हिज़्ब इख्तिलाफ तो खैर निकली, इसके ऊपर उन्होंने बहुत शोर मचाया। वो है पीका का कानून और उसके क्या असरात होंगे, उसकी हमारी ज़िंदगियों पे जो लोग प्रोग्राम्स करते हैं, अखबारात में लिखते हैं, मैगज़ीन्स में लिखते हैं, उन पे क्या असरात होंगे और उन लोगों पे क्या होंगे जो समाजी मीडिया को, फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, एक्स को इस्तेमाल करते हैं VPN के ज़रिए, दीगर प्लेटफॉर्म्स को। तो कहाँ उनकी ज़िंदगी मुतासिर होगी, कैसे होगी और क्या हुकूमत का जो मिशन है इस चीज़ को कि जी आप जो हैं उन तमाम मवादों को बकौल जो उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि दबा दें, कतगन लगा दें आज़ादी इज़हार पे, क्या 21वीं सदी में मुमकिन है ये बात? क्या हुकूमत कहते हैं 50 या 60 की दहाई के हिसाब से तो नहीं सोच रही कि जहाँ पे सेंसरशिप होता था, अखबार को आपने सेंसर कर दिया, टीवी को सेंसर कर दिया? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये चीज़ मुमकिन है? क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में ये चीज़ मुमकिन है? बात करते हैं वक्फे के बाद। तो जनाब, नून लीग हुकूमत का जो है आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाने का मिशन जारी है। सहाफ़ियों और सोशल मीडिया नुमाइंदों से मशावरत किए बगैर कल जो है असम्बली में पीका का तरमीमी बिल पेश किया गया था। आज इसे झटपट जो है मंजूर भी कर लिया गया। सहाफ़ी और हिज़्ब इख्तिलाफ तो एहतजाजन वॉकआउट कर गए, मगर एक बात वाज़ेह हो गई,
وہ یہ کہ حکومتی اتحادی جماعتوں کی پارلیمنٹ میں تقریریں محض دکھاوا ہیں. جب وقت آیا تو MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب نے کہا کہ کیا راتوں رات جنات آئے تھے کہ تمام جماعتوں نے سہم کر نظریں جھکا لیں اور بل منظور کر لیا. ویسے ترمیمی بل کی مخالفت میں صرف حزب اختلاف ہی نہیں بلکہ صحافتی تنظیمیں اور ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ بھی جو ہیں پیش ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جس ترمیم کا مقصد الیکٹرانک جرائم اور جھوٹی خبروں سے زیادہ تنقیدی آوازوں کو دبانا ہے. سزائیں بہت سخت دے دی ہیں آپ نے, جرمانے بہت سخت لگا دی ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ایک کا گلا گھونٹ دیا جائے اور کوئی حکومت کے خلاف نہ بولے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی جانب سے پیش کیا یہ بل جو ہے اسی متنازع PK ایکٹ کا تسلسل ہے جو نون لیگ ہی کی حکومت نے 2016 میں پیش کیا تھا یا لائی تھی. اس متنازع قانون کے تحت اب اظہار رائے کے مقدمات جو ہیں وہ سول نہیں بلکہ کرمنل یعنی کہ جرائم کے زمرے میں آئیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ فیک نیوز یعنی کہ جعلی خبروں پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ ساتھ دی جا سکتی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے اسلام, ملکی سلامتی, دفاع, عدلیہ یا مسلح فوج کے خلاف جو ہے جعلی یا جھوٹی رپورٹس جو ہیں ان پر لاگو ہوگا. غیر شائستہ گفتگو, توہین عدالت, غیر اخلاقی مواد اور کسی کو جو کسی جرم پہ اکسانا وہ بھی اس کے دائرہ کار میں آئے گا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف یہ لا بنائے؟ جو لوگ کیمرہ نکال کے اپنے ویوز ریکارڈ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا نا جس کو وہ جواب دے ہوں گے. جس کے پاس ایک کیمرہ ہے وہ پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتا. اس کے اندر پہلی دفعہ سوشل میڈیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا. وزیر اطلاعات صاحب کی باتیں اپنی جگہ, لیکن عام تاثر یہی ہے کہ حکومت یہ قانون روایتی اور سماجی میڈیا پر اپنے اوپر بڑھتی تنقید اور اپنے غیر مقبول اقدامات کے خلاف آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے اٹھا رہی ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے PK قانون کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ غیر ضروری ہے اور آئین کی روح کے منافی ہے. PFUJ نے اس قانون کے خلاف جو ملکگیر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے اور اسی طرح ایک ایکشن کمیٹی بنی ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہی ہے. تو لگ یوں رہا ہے کہ حکومت ابھی تک 1950 اور 60 کی دہائی میں جی رہی ہے جہاں سینسر سے کام چل جاتا تھا. لیکن کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے دور میں آپ سماجی میڈیا پر پہرے بٹھا سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اپنے ماہرین سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ فریہ عزیز صاحبہ اور معروف صحافی, سینئر صحافی محترم مظہر عباس صاحب. مظہر صاحب, آپ کی اجازت سے فریہ صاحبہ سے اگر آپ گفتگو کا آغاز کریں. فریہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ PK کو پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا ایک متنازع قانون ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو نئی ترامیم لائی گئی ہیں اس میں اس کی کمزوریوں کو دور کیا گیا ہے یا مزید اس قانون کو جو مزید سخت بنا دیا گیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے قطغن کیا بڑی تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس میں؟ جی نہیں, اس کو اور مزید سخت بنایا گیا ہے قانون کو, اور اس میں یہ اب فیک نیوز کی آڑ میں اور offenses کریٹ کیے گئے ہیں. کچھ چیزیں جو پہلے موجود تھیں اور شکوں میں آلریڈی موجود ہیں, مثال کے طور پہ فالس انفارمیشن, ہارم ٹو ریپیوٹیشن, وہ دوبارہ دہرا کے اور اس میں پھر لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ کافی ساری چینجز ہوئی ہیں. ایک تو NCCI ہے جو ڈی نوٹیفائی کر دی گئی تھی, انویسٹیگیشن ایجنسی, تو اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے. FIA کو ہٹا کے ایک نئی ریگولیٹری باڈی بنائی گئی ہے, اس میں اس کو تشکیل دیا گیا ہے. اور اس میں بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو ریگولیٹرز کے حوالے سے جو ڈیبیٹ رہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہاں تو بالکل ہی وفاقی حکومت کے ماتحت ہوں گے, وہی اپوائنٹمنٹس کریں گے. پھر ایک ٹرائیبیونل بنا دیا گیا ہے جہاں پہ کمپلینٹس جائیں گی, اور جو اس کا اپیل پروسیس ہے ٹرائیبیونل کے بعد وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کو ہٹا کے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ, جہاں ہر کسی کی رسائی ہے نہیں, اور وہاں کب کوئی چیز لگتی ہے نہیں لگتی. تو یہ انہوں نے اسٹرکچرل چینجز بھی کیے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے کیٹیگریز آف پروہیبٹڈ کانٹینٹ ہے یا جو اختیارات ہیں کہ آپ کیا مواد انٹرنیٹ سے ہٹا سکتے ہیں, کیا چیز بند کر سکتے ہیں, اس کو اور وسیع کر دیا گیا ہے. پلیٹ فارمز کے حوالے سے انلسٹ کہ وہ آ کے جو رجسٹریشن ایک رجیم رولز میں آلریڈی موجود تھی کہ انلسٹ کریں گے, ان کو فائن کر سکتے ہیں, ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں. اچھا مظہر صاحب, یہ آپ نے سنا صورتحال کیا ہے, لیکن ایک بات جو حکومت آرگیو کرتی ہے کہ فیک نیوز, جعلی خبریں جو ہیں مسئلہ تو ہیں کہ پاکستان کے جو پرانے قوانین ہیں جس میں ڈیفیمیشن اور لائبل لاس کو سے ڈیل کیا جاتا ہے, کیا وہ ناکافی تھے کہ حکومت کو ان نئے اس طرح کی قانون سازی کی ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں عامر, جو بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے وہ بہت ہی خراب رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 97 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو باقاعدہ ایڈیٹرز کے, سینئر جرنلسٹوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے, نکالنے کا کہا جاتا تھا کہ فلاں کو نکال دو. جی
جنگ اخبار 2 صفحے کا چھپنے لگا تھا، وہ ہمیں یاد ہے، وہ دور پورا پنڈی کا گھیر لیا گیا تھا. یہ بالکل اس کا ایکشن ریپلے ہے. پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا اور الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ میچور نہیں ہوا تھا اس وقت بھی. 97 میں تو بالکل نہیں تھا الیکٹرانک. تو الیکٹرانک میڈیا جب نہیں تھا تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی میڈیا کو ذمہ دار ہونا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف میڈیا کو ذمہ دار ہونا چاہیے، باقی سب غیر ذمہ دار رہیں. تو یہ جو صورتحال تھی اس وقت 97 میں، تھریٹس کرنا جرنلسٹوں کو اور ایڈیٹرز کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا، یہ سلسلہ رہا. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس کے بعد 2016 آیا. 2016 کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا. میرا خیال ہے جب بل پاس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے نہ گورنمنٹ کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نہ اپوزیشن کے لوگ پڑھتے ہیں، چند لوگوں کے علاوہ. تو اس وقت جب آیا اس وقت بھی یہ وارن کیا گیا کہ بھائی یہ کون سی چیز لے کر آ رہے ہیں آپ. اس وقت FIA کو امپاورڈ کر دیا گیا تھا اور اس میں اس وقت بھی یہ لکھا گیا تھا کہ FIA جو ہے وہ آپ سے کوشچن کر سکتی ہے، سب کچھ چیزیں کر سکتی ہیں. اس وقت بھی یہ احتجاج ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو قانون بناتی ہیں حکومتیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے. اور یہی ہمیں نظر آیا کہ اس وقت جب 2016 میں پیکا بنا تو اس وقت کی اپوزیشن نے اس پر بڑا شدید احتجاج کیا. بعد میں پہلے بل پاس ہو گیا، پھر احتجاج کیا. جب احتجاج کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے تو ہم ریپیل کر دیں گے. جب ان کی PTI کی حکومت آئی 2018 کے بعد تو انہوں نے مزید سخت کر دیا قانون. اس سے پہلے میں فریہ کے پاس جاؤں. مطلب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی شور مچا رہی تھی، بڑے بڑے اس میں جمہوریت پسند جو ہیں لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب ووٹ ڈالے؟ MQM نے بھی ووٹ ڈالے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عامر، مسئلہ پیپلز پارٹی ہو جو بھی سیاسی جماعتیں ان کا اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو قانون میں سختی لائی جا رہی ہے فیک نیوز اور اس کے نام پر، حالانکہ فیک نیوز ہمیشہ سے رہی ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی. اس کو کیونکہ روکنے کا طریقہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسیس ٹو انفارمیشن اور جتنا فریڈم دیں گے اس سے فیک نیوز کاؤنٹر ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو یا کوئی دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، بشمول جو آج کی اپوزیشن ہے وہ بھی، کیونکہ آج تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، کل کیا وہ اشورڈ کریں گے کہ یہ پیکا کو ختم کر دیں گے؟ نہیں کریں گے کبھی بھی. اور جب آئیں گے یہ تو مسئلہ سارا کیا ہے. مجھے یہاں پر ایک بڑا ایک فلاٹ فریہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ 21ویں صدی میں مصنوعی ذہانت کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کیا یہ اس بات اس کو کنٹرول کر بھی سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے کنٹرول جو حکومت جس ارادے سے نکلی ہے، یا یہ مطلب اور اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی کوشش تو پوری ہے لیکن کمپلیٹ کنٹرول نہ یہ کر سک رہے ہیں اور نہ ہی ممکن ہے. لیکن رکاوٹیں تو آ رہی ہیں، تو جس پہ پرچے کٹ سکتے ہیں، جتنا آپ انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں، سہولتیں روک سکتے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں. 2024 میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ صرف یہ چیز ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے معیشت کو بھی امپیکٹ ہوا ہے، آپ کی انڈسٹری بھی سفر کی ہے، آپ کے جرنلزم بھی سفر کی ہے. آپ لائیو نہیں کر پا رہے، فیلڈ سے لوگ لائیو نہیں کر پا رہے، ہر کسی کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ DSNG ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو وسائل ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہارنس کریں تاکہ کم سے کم وسائل استعمال ہوں لوگوں کے، آپ اور مزید کاسٹ بھی بڑھائے جا رہے ہیں اور پھر دشواری بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آزادی سیلف ڈیفیٹسٹ سی بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل ریولوشن لائیں گے، اپنی اس کی IT کی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، اور جب آپ اس طرح کے کام کرتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں کہ یورپین یونین کیا کہے گی، ان کے ساتھ آپ کا GSP+ کا معاہدہ ہے، امریکہ بہادر یقیناً اس کے اوپر رد عمل دے گا اس طرح کی چیزوں پہ. باقی جو یورپ کے ممالک ہیں، مغربی دنیا، تو آپ کا جب آپ جمہوریت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے آپ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں بہت مشکل نہیں ہو جائے گا؟ حکومت اپنے لیے خود مشکلات میں اضافہ نہیں کر رہی آنے والے دنوں میں؟ فریہ اس کے بعد بالکل اضافہ کر رہی ہے حکومت، اور یہ دوگلا نیریٹو نہیں چل سکتا، یہ دوگلی پالیسیز نہیں چل سکتی کہ ایک طرف ڈیجیٹل نیشن کی آپ بات کرتے ہیں، اس کے بعد نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہوتی ہے، پھر یہ پالیسیز ہوتی ہیں. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے ایک اتھارٹیرین پاتھ پہ چلنا ہے یا اگر آن پیپر بھی ڈیموکریسی ہے تو پھر اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیونکہ یہ دونوں کبھی ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر یہ نہیں چل سکتا. پیکا جو ہے الیکٹرانک جرائم کی کیا تشریح کر رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو جو افینس ڈالا گیا ہے وہ فالس انفارمیشن کے حوالے سے اور انتہائی ویگ الفاظ میں، اور یہ پیکا کی جو شروع سے تشریح اس کے افینسز کے حوالے
حوالے سے رہی ہے کہ 2016 کا بھی جو قانون ہے کہ ویگ آفینسز ہیں، کرمنل لا میں اسپیسیفسٹی ہونے کی ضرورت ہے، جہاں پہ گنجائش نہیں بھی تھی کچھ چیزیں کرنے کی، مثال کے طور پہ کہ پرچے جو کٹ جاتے تھے کہ آپ نے کسی اسٹیٹ آفیشل اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس پہ پرچے کٹ جاتے تھے، قانون میں اس کا کوئی جواز نہیں تھا. تو یہ اب کیا جا رہا ہے اس بار کہ جو چیزیں لیگلی چیلنج ہوتی رہی ہیں کہ یہ غلط طریقے سے قانون کا استعمال ہو رہا تھا، وہ قانون میں اب لکھ دی گئی ہیں کہ تھرڈ پارٹی کمپلیننٹ نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے کمپلیننٹ کی ڈیفینیشن بدل دی ہے. اس میں پبلک انسٹیٹیوشنز وغیرہ کے وہ تمام چیزیں وہ لے کر آ رہے ہیں. تو بیسکلی اسٹرکچر یوں آلٹر کیا. اور مظہر صاحب نے بات کی تھی PMRA کی، آپ ادھر ٹریبیونل کا دیکھیں تو ایک تو وفاقی حکومت کا جو ہے، لیکن اس میں پیمرا کے چیئرمین کا بھی عمل دخل ہے، اس میں منسٹری آف انٹیریئر کو بھی ڈالا ہے. تو وہ جو ایک ہے کہ ایک سپر ریگولیٹر ہوگا یا تمام میڈیمز کو ریگولیٹ کریں گے، وہ تمام چیزیں جو پہلے ان کی خواہشیں تھیں وہ اس میں پوری ہو رہی ہیں. درست. مظہر ایک جو بڑی وہ اہم بات ہے کہ صرف وہ افراد نہیں، انڈیویجولز نہیں ہے کہ جو مطلب کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ جتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ہوں چاہے نیوز کے، ان کا بھی بڑا ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بہت ان کی وہاں سے کمائی ہو رہی ہے. کیا وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے؟ ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ جی دیکھیے، سب سے بڑا عامر تو سب سے بڑا تو اعتراض میڈیا اسٹیک باڈیز کے اسٹیک ہولڈرز کو یہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کو بٹرے کیا ہے. آپ نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ آپ ڈرافٹ کو شیئر کریں گے پیش کرنے سے پہلے، وہ آپ نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دال میں کالا ہے. اب اس طرح کے اقدامات اگر حکومت کرے گی تو یہ جو اڑان پاکستان کا دعویٰ ہے یہ ڈھلان کا شکار ہو جائے گا. تو یہ جو آپ اس طرح کی چیزیں کر لیں، آپ تجربہ کر لیں. اس سے پہلے آمرانہ دور میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے اقدامات، اس طرح کی قانون سازی. آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیں. اور میرا خیال ہے میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز کے پاس جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میڈیا کی بنی ہے، انہوں نے آلریڈی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے خلاف موومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ گورنمنٹ سسٹین نہیں کر پائے گی اس طرح کی چیزیں کر کے. ہاں، آپ کے خیال میں اس کا کوئی مظہر صاحب بین الاقوامی فال آؤٹ ہو سکا؟ کیا یہ دعوت جی بالکل. دیکھیں بالکل ہوگا جب آپ صحافیوں کو سزا دینی شروع کریں گے. کہہ تو یہ رہیں گے جی صحافی نہیں غیر صحافی، اس کو پتہ نہیں کون گورنمنٹ ڈیفائن کرے گی. عطا طاہر صاحب بتائیں گے کہ کون صحافی اور کون غیر صحافی ہے اس چیز کو. تو اس کا فال آؤٹ بالکل ہوگا. کیونکہ دیکھیں ڈیفیمیشن لا جب پنجاب اسمبلی لے کر آ رہی تھی، پنجاب گورنمنٹ لا رہی تھی، اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھائی ڈیفیمیشن قانون 2002 کا موجود ہے، اسے بہتر کریں. یہ سول سوٹ ہوتا ہے، کرمنل سوٹ نہیں ہوتا. ادھر بھی عدالتیں بنانے کی بات کی، یہاں بھی عدالتیں بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کل مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں ہوگی تو پھر ان عدالتوں کو. اور یہ عامر باقاعدہ ایک مجھے یاد ہے ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ میں ایک جج نے فواد چودھری صاحب سے یہ کہا تھا کہ شکر کریں کہ وہ قانون نہیں بنا جو آپ بنانا چاہ رہے تھے، ورنہ آج آپ کو سزا ہو چکی ہوتی. اچھا، یہ مظہر صاحب نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا کہ عموماً ڈیفیمیشن لائبل جو ہوتا ہے وہ سول سوٹ ہوا کرتا تھا، اس کو بنا دیا گیا جی کرمنل. تو کیا اس کا اثر پڑے گا اور اس سے کس طرح سے جو ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں آپ تو بھی تھی بھی میرے خیال میں امریکہ گئی ہوئی تھی، تو کیا وہاں سے کیا رد عمل آ سکتا ہے پاسبل؟ یہ جو ڈیفیمیشن ہے، سول ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں ہمارے پاس. PPC میں بھی کرمنل اسٹیچوٹ کے طور پہ وہ موجود ہے، اور پھر پیکا میں بھی یہ لایا گیا. دنیا بھر میں جو ایک ٹرینڈ ہے وہ ڈی کرمنلائزیشن کی طرف ہے. جہاں جہاں کرمنل ڈیفیمیشن موجود ہے یا نان انفورسمنٹ، ہم مزید اور کرمنل ڈیفیمیشن کریٹ کیے جا رہے ہیں. پیکا کا بھی اطلاق جس طریقے سے ہوا ہے، جو پرچے بنائے گئے ہیں. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر جو یہ مظہر صاحب بھی تذکرہ کر رہے ہیں، PTI کے دور میں اور مزید وسیع کرنے کی کوشش کی گئی آرڈیننس کے ذریعے، اور وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ورنہ اگر وہ قانون ہوتا، اور وہ اتنا سخت قانون تھا جو یہ لا رہے تھے کہ آج اسی کی زد میں پھنستے. تو جو اقتدار میں اپوزیشن میں ہیں، دیکھیں گلوبلی ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ غلط بیانی کی جا رہی حکومتی اہلکاروں کی طرف سے کہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے، سب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. کرمنل ڈیفیمیشن نہیں ہوتا، پرائیویٹ ایکشن ہوتا ہے. حکومت خود سے نہیں کر سکتی. پرائیویٹ انڈیویجولز اگر ان کی کوئی گریونس ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر کورٹ آرڈرز کے تحت چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تو سیدھا FIA یا ریگولیٹر یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. مواد بھی ہٹانا ہے. اچھا مظہر کہ کوئکلی مجھے یہ بتا سکیں، آخری سوال،
کہ آپ خود بلکہ ٹریڈ یونین سے وابستہ رہے ہیں, صحافی تحریکوں سے وابستہ رہے ہیں. صحافی اس وقت تقسیم ہے, ہمارے جو تنظیمیں تقسیم ہیں, آپ کے خیال میں کوئی مؤثر طریقے سے چیلنج کیا جس کو کورٹ کے اندر, اس کو مطلب ہے احتجاج کے اندر, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر افیکٹولی کام کرے بالکل کر سکتی ہے, کیونکہ اس میں پی ایف یو جے بھی موجود ہے, اے پی این ایس بھی موجود ہے, پی بی اے بھی موجود ہے, سی پی این ای بھی موجود ہے. تو اگر مشترکہ طور پہ یہ لیگل فائٹ بھی کریں اور باقاعدہ پرزور احتجاج بھی ہونا چاہیے اس چیز کا, اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں سے ڈیموکریسی فلرش نہیں کر سکتی, اس طرح کے قوانین سے ڈیموکریسی فلرش نہیں کر سکتی. یہ چاہے اس میں گورنمنٹ انوالوڈ ہے, گورنمنٹ کسی کے کہنے پر یہ کچھ کر رہی ہے, لیکن اس طرح سے آپ نہ ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ یہ اسٹک اور کیرٹ والی جو پالیسیز ہیں. مدد جاتے جاتے ان فیو سیکنڈز لگ یہ رہا ہے کہ جی زیادہ نشانہ صحافیوں سے زیادہ نشانہ جو ہیں ڈیجیٹل جو انڈیویجول کریٹرز ہیں وہ ہیں. کیا یہ پرسیپشن درست ہے؟ دیکھیں یہ بیسکلی تو بقول ان کے کہ ٹارگٹ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو کر رہے ہیں اور اس میں جرنلسٹ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ یہ کسی کو بھی نان جرنلسٹ ڈکلیئر کر کے یہ کام کارروائی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں کس کو ہم جرنلسٹ ڈیفینیشن پہ لائیں اور کس کو نہیں لائیں, یہ اپنی جگہ ہے بات. لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب یہ کوئی چیزیں آتی ہیں تو جو ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کا وہ ہے کہ یہ ہمیشہ پابندیاں لگاتے ہیں, چیزوں کو بہتر نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, فریہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین بات یہ کہ دنیا میں تو مطلب ہے لگ یہ رہا ہے کہ آزادیاں بڑھ رہی ہیں, جہاں پہ کہتے ہیں نا جمہوری معاشرے ہیں, انسانی حقوق کو زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے, اس لیے ہماری یہ چیزیں جو ہیں الٹی طرف جا رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو سفید پوش پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, اور وہ جی یوٹیلیٹی سٹور وہ لوگ جایا کرتے تھے. اب سنا ہے کہ حکومت بند کرنے جا رہی ہے, ایک اور مطلب ایسا جو قدم ہے جس کو آپ متنازع قدم کہہ سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد. تو جناب حکومت نے ملک بھر میں کم آمدنی والے افراد کو سستا آٹا, چینی اور دیگر اشیاء دینے والی یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ باعث حیرت بھی ہے اور باعث افسوس بھی. کوششیں تو خیر عرصے سے جاری تھیں, مگر اب ان سٹورز کو بند کرنے کے لیے 7 روز میں حکمت عملی بنا کر کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کر دی جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر سرکاری اداروں کی طرح یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا جو ہے وہ بھی ایک سفید ہاتھی ہے, اور کئی دہائیوں سے جو ہے وہاں پر بدعنوانی کی ایک جیتی جاگتی تصویر بنا رہا ہے. مگر تمام تر بے قاعدیوں کے باوجود یہ لاتعداد پاکستانیوں کے لیے سستی اشیاء کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. نہ جانے کیوں رمضان کے نزدیک حکومت کو سٹورز بند کرنے کی سوجی ہے. ہم نے 12 یوٹیلیٹی سٹور کے باہر سینکڑوں پاکستانیوں کو سستی اشیاء کے حصول کے لیے بعض اوقات قطار لگائے بھی کھڑا دیکھا ہے. ملک میں 4000 کے قریب یہ سٹور سفید پوش افراد کا واحد سہارا ہیں, جہاں وہ ہاتھ پھیلائے بغیر آٹا, چینی, دالیں, گھی اور دودھ سمیت 1000 کے قریب اشیاء جو ہے 5 سے 30% کم قیمت میں خریدتے ہیں. یہ وہ سفید پوش طبقہ ہے جو خیرات نہیں لے سکتا, مگر اب حکومت نے ان کا واحد آسرا جو ہے وہ چھیننے پر آپ کو کمربستہ نظر آ رہی ہے. سوال یہ کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز ہی سے کفایت شاری کا آغاز کیوں؟ کیا باقی سارے سفید ہاتھی منافع میں آ گئے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ تو ہر سال جو ہے 1000 ارب روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں ملک کو, لیکن شاید ان یوٹیلیٹی سٹور سے کسی کا سیاسی مفاد جو ہے وہ جڑا ہوا نہیں ہے. ورنہ اسٹیل ملز, پی آئی اے, ریلویز, بجلی کے جو ترسیلاتی کمپنیاں ہیں, ڈسکوز جن کو کہتے ہیں, اور نہ جانے کون کون سے ادارے چل رہے ہیں, نقصان پہ چل رہے ہیں. اگر یوٹیلیٹی سٹورز میں جو ہے وہ خردبرد سامنے آئی ہے تو کیا اس کا حل جو ہے بند کرنے کے سوا اور کچھ نہیں؟ وزیر خزانہ تو ایف بی آر کے بارے میں بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ جناب بڑی وہاں پہ بدعنوانی ہوتی ہے. بات دراصل یہ کہ جی حکومت کے ہر ادارے میں بدعنوانی جو ہے آج حدوں کو چھو رہی ہے. جوڑ توڑ سے بنی یہ کمزور حکومت جو ہے شرافیہ پہ تو ہاتھ نہیں ڈال سکتی, لیکن عوام پر ضرور ہاتھ ڈال سکتی ہے. اور کیوں نہ ہو, ممبران پارلیمان جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مراد اور تنخواہیں جو ہیں بڑھا سکتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.